السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن میں لیسن نمبر 57 سورہ آل عمران، اور آیت نمبر آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اخذ اللہ لیا اللہ تعالی نے، میثاق پختہ عہد، نبیین نبیوں سے، لما البتہ، جو آتیتو میں دوں کم تمہیں، من کتاب کتاب سے، وحکمت اور حکمت سے، ثم پھر، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول رسول، مصدق تصدیق کرنے والا ہو، لما اس کے لیے یا اس چیز کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تو تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس کے ساتھ، ولتنصرن اور البتہ تم ضرور مدد دو گے وہ اسے یا مدد کرو گے اس کی۔ قال فرمایا، اقررتم کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم اور پکڑا تم نے یا لیا تم نے، علی ذالکم اس بات پر، اسری میرا بھاری عہد۔ قالوا انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا۔ قال فرمایا، فاشہدوا تو تم گواہ رہو، وانا اور میں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 82 ہے۔ فمن تولا پھر جو کوئی، تولا پھر جائے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الفاسقون نافرمان ہیں یا فاسق ہیں۔ آیت نمبر 83۔ اب یہاں غیرہ کا یہاں کریں علاوہ، دین اللہ اللہ کے دین کے، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ اور اسی کے لیے، اسلم مطیع ہو گیا یا فرما بردار ہو گیا، من جو، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 84 ہے۔ قل کہہ دیجئے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی اور جو دیے گئے، موسیٰ موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ، والنبیون اور نبی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے یا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم جدائی ڈالتے یا فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 85 ہے۔ ومن یبتغی اور جو کوئی تلاش کرے، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دینن کوئی دین، فلن یقبل تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہو اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 57 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کی ڈیٹیل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پکا عہد نبیوں سے، پختہ عہد لے لیا، لما آتیتکم من کتاب وحکمہ جو میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت سے دوں کچھ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم تمہیں نبوت مل جائے، تمہیں کتاب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، نبوت دے دوں، حکمت دے دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مصدق لما معکم جو تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس کے ساتھ، ولتنصرنہ اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ تو سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ ایک نبی کی موجودگی میں اگر دوسرا نبی آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرنا ہے، اس نبی نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے نازل بھیجا گیا پیغمبر ہے، اور پھر اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال اقررتم فرمایا کہ اقرار کیا تم نے، واخذتم علی ذالکم اسری اور لیا تم نے اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا۔ قالوا انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا انبیاء نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سب سے عہد لیا گیا کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں، کسی بھی نبی کے دور میں آ جائیں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اس بات کا بھی سب سے عہد لیا گیا۔ تو دیکھیں جیسے
موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان سے عہد لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو آپ نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہاری زندگی میں آ جائیں گے، اور باقی انبیاء سے بھی اس بات کا عہد لیا گیا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہوں گے، اگر تمہاری زندگی میں آ گئے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ قال، فرمایا فاشہدوا، پس تم گواہ ہو جاؤ، وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہود و نصارہ کو یہ بات بتانا مقصود ہے، اور وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے بھی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے۔ تو آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو کوئی پھر جائے اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں، کیونکہ ہر ایک سے جب اللہ تعالیٰ نے عہد لے لیا تو اس کے بعد جو کوئی پھر جائے گا تو وہ فاسق ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں سے، تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، جو ابھی آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور پوچھا الستُ بربکم، تو انہوں نے کہا بلا بلا، کیوں نہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ، یبغونا وہ چاہتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے فرما بردار ہو گیا یا مطیع ہو گیا جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے فرما بردار ہو گیا جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے، یعنی زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ کافر تو اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے، اور اللہ کے نافرمان بندے تو اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ امور جن کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دیے ہوئے ہیں، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا، اس میں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان میں سے جون سا راستہ تم چاہو اختیار کر لو، لیکن باقی جتنے بھی بہت سے آپ نوٹ کریں، کاؤنٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے کہ کتنے معاملات ہم جب شمار کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ وہ انسان اللہ کا محتاج ہی ہے، اللہ کا فرما بردار ہی ہے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ دیکھیں نا، وہ زندگی اللہ کی مرضی سے مزید حاصل کر سکتا ہے اور موت کو روک سکتا ہے۔ اگر اس کو موت آ جائے تو موت کو روک سکتا ہے، چاہے وہ خوشی سے یا ناخوشی سے، اللہ کی فرما برداری تو کرنی پڑے گی۔ جب موت آ گئی تو موت آ گئی، جب پیدا ہونا پڑا تو پیدا ہونا پڑا، جب بھی یورن آ گیا، پیشاب آ گیا، تو کیا پیشاب کو روک سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے نا، آ گیا پیشاب تو پیشاب کو نہیں روک سکتا، اور اگر روک لیے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر پیشاب پخانے کو نہیں روک سکتا اپنی مرضی سے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی ہے، تو یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ بہت سے ایسے معاملات آپ شمار کرتے جائیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہوا بندے کو دو راستوں میں سے ایک راستہ سلیکٹ کرنے کا، چوز کرنے کا، اس کے علاوہ باقی سارے معاملات میں خوشی ہو یا ناخوشی ہو، انسان اللہ کی مرضی کا محتاج ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نیند دے دی تو کیا انسان اپنی مرضی سے جاگ سکتا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے بیداری دے دی تو کیا اپنی مرضی سے سو سکتا ہے؟ نہیں، فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ہاں، وہی بات آ گئی پھر کہ ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں صرف اس کو اختیار ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 4 ہے، قل آمنا، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر یا اللہ کے ساتھ، اور جو نازل کیا گیا ہم پر یعنی قرآن پاک نازل کیا گیا، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ ایک جگہ پہ آتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل کیے گئے، یا موسیٰ علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا، جو شریعت ان کو دی، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباطی، اور جو نازل کیا گیا ان کی اولاد پر۔ جیسے آپ کو پتہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور باقی سارے انبیاء جتنے آئے وہ اسحاق علیہ السلام کے بعد سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہی تھے۔
تو اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، اور اس طرح آگے جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، اور یہی باتیں جو ہے نا اس میں آ رہی ہیں، وہی نام ہے والاسباطی، اور ان کے اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور یہاں بھی موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد نبیون کہا گیا، یعنی مزید جو نبی سارے، جیسے ہارون علیہ السلام بھی تھے، تو اور بھی بہت سے نبی جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور جن کا نہیں بھی ہے، وہ سب جو آئے ان پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق ڈالتے یا نہیں ہم فرق کرتے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہم کرتے کسی ایک کو ان میں سے، کسی ایک کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے، سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھے اور سب اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ پیغمبر تھے، اور ان کے اوپر جو نبوت تھی وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، اور جو کتابیں نازل ہوئیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سب کے سب فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 85 ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بہت زیادہ، سب سے زیادہ من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اب رہی ایک بات یہ کہ سارے انبیاء جتنے بھی گزرے ان کے دور میں ان پر ایمان لانا، اور ان کو سب کا دین اسلام ہی تھا، اور ان پر ایمان لانے والوں کو مسلمان کہا جاتا تھا، مومن کہا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد یہ دین اسلام جو کمپلیٹ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہاں جو ہے اس کے بعد چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں، تو اسلام اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ پر دین اسلام آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پیارے نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ پر دین اسلام اللہ نے آپ کو دے دیا، تو اس کے بعد اگر کوئی اور اسلام کے علاوہ دین لے کے کہے گا کہ اللہ اس کو قبول کر لے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے پتہ ہمیں احادیث سے بھی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں تھوڑا یہ جو ہے وہ سمجھے مفہوم اس طرح آتا ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، ایسا مطلب وہ ناقابل قبول ہے، ایسا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہوگا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا یا کرنے کا حکم دیا تو وہ اللہ کی مرضی سے کیا۔ تو اس کے علاوہ دین اسلام اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور اسلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہی نام ہے، اس کے علاوہ